میں ادب کے شہر بسوا کا سفر کرتے ہوئے ایک عظیم شاعر تک پہنچنے کی ہمت اور جسارت کرتا ہوں، اور اہل کمیٹی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک ایسا شاعر کرنے جا رہا ہوں جو صرف ملک ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ بہار، بنگال، اڑیسہ کا سفر کر رہا ہے اس وقت۔ بہت کم دنوں میں بہت لمبا سفر جس نے طے کیا ہے، وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ نام جناب حافظ شرافت بسوانی کا ہے۔ آئیے دوستو، جس نے ایک قلم اٹھانے کے بعد 4 مصرے رقم کر دیے، ایک قطع رقم کر دیا، یوں کہ اسی کے ہاتھ میں اس کی زبان دے دیں گے۔ ماشاءاللہ، سامعین کو بھی یاد ہے، اسی کے ہاتھ میں اس کی زبان دے دیں گے، ارے نبی کے دین پہ ہنس ہنس کے جان دے دیں گے، اور اذان فجر پہ انگلی اٹھائی ہے جس نے، اسی کے سینے پہ چڑھ کے اذان دے دیں گے، اسی کے سینے پہ چڑھ کے اذان دے دیں گے۔ جس شاعر کے اندر یہ ہمت اور یہ جذبہ ہے، اسی شاعر کا ایک حوصلہ اور جذبہ ہے۔ ایک اعلان ہے، پردھان سراج الدین صاحب ہیلے پارا، وہ قریب ہی میں بیٹھے، کیا تھی شعر؟ اسی کے ہاتھ میں اس کی زبان دے دیں گے، اور نبی کے دین پہ ہنس ہنس کے جان دے دیں گے۔ اذان فجر پہ انگلی اٹھائی ہے جس نے، ارے اسی کے سینے پہ چڑھ کے اذان دے دیں گے۔ جس شاعر کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے، اسی شاعر کے اندر ایک جذبہ اور تڑف ہے جو ہے، جس نے ترنم کے چھاتی پہ چڑھ کے اذان دینے کا ہنر اور سلیقہ رکھتا ہے۔ وہ شاعر کا نام ہے جناب حافظ شرافت بسوانی۔ دوستو، آپ اگر خاموش ہو جائیں تو میں کچھ بولوں۔ بائیس پر جلوہ افروز لائق صدر کرام معزز محترم علماء کرام فاضل کرام، صدر مشاعرہ استاد الشہراء علی جناب ڈاکٹر شبیر رحمانی صاحب، عزیز دوست مشرق و مربی بھائی اشفاق بہرائچی صاحب، قاری پرویز حضرت ربانی صاحب، حافظ شمیر شدین صاحب، دیگر تمام مشرق و مربی حاضرین، میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے، آپ سمجھ رہے ہیں کتنا خاص رشتہ داری ہے کہ جو ہے یہاں تک پروگرام ہو رہا ہے۔ بہرحال بہت تھکا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد معراج صدر پوری صاحب سے کہ اگر ممکن ہو تو کرسی تھوڑا آگے بڑھا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ حاضر کرتا ہوں دوستو، ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الہی کاش بن جائے میرا بھی گھر مدینے میں، دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کھڑے رہیں، وقت کم ہے لیکن کیا بتائیں، اگر وقت زیادہ ہوتا تو ایسے آمدنی ہوتی رہتی ہے، حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں۔ الہی کاش بن جائے میرا بھی گھر مدینے میں، گھر
نبی کی نام بہت شکریہ دوستو. میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کا وہ معروف شاعر جس کو سننے ہی نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جناب اشفاق بہرائچی صاحب ہمارے ڈائس پر جلوہ افروز ہیں. میں ان کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہوں. میں تو آپ کے گھر کا ہوں اور اکثر آپ بارہا مجھے سنا کرتے ہیں. حاضر کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں. پڑھتا ہوں دوستو، سماعت فرمائیں. الہی کاش بن جائے میرا بھی گھر مدینے میں. الہی کاش بن جائے میرا بھی گھر مدینے میں. الہی کاش بن جائے میرا بھی گھر مدینے میں. سناؤں میں نبی کی نعت پڑھ پڑھ کر مدینے میں. مائک آپریٹر صاحب کا سب ویلیو بڑھا دیجیے. حاضر کرتا ہوں، ٹریبل بڑھا دیجیے. اشفاق صاحب بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. شکریہ. حاضر کرتا ہوں. یہ شعر خصوصاً جو ہے حافظ شمس الدین صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں. حاضر کرتا ہوں. سماعت دیکھیں گے آپ لکھے بسا کر اپنی آنکھوں میں جمال گنبد خضرا. 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 پہنچ جاتا خیالوں میں پہنچ جاتا ہوں میں اکثر مدینے میں. بہت بہت شکریہ دوستو. بہت سارے پردھانوں کے نام ابھی ہمارے بھائی جاوید صاحب نے گنائے تھے. بہرحال اگر وہ یہاں تشریف فرما ہو تو بہت اچھی بات ہے. اکرام بھائی وغیرہ میں ان سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. اب مالے جو ہے نہ پہنائیں بلکہ آپ کا آنا جانا جو ہے وہ دکانداری میں اضافہ ہونے کے لیے ہو. بہرحال پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں. حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. بہت ہی خوبصورت شعر حضرت قاری پرویز صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں. سماعت فرمائیں. دیکھیے گا قاری صاحب کے الہی کاش بن جائے میرا بھی گھر مدینے میں. سناؤں میں نبی کی نعت پڑھ پڑھ کر مدینے میں. مصطفیٰ میں کاش مجھ کو موت آ جاتے.
بہت بہت شکریہ قاری پرویز صاحب تنبوری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حافظ مشتاق صاحب جہانگیر آبادی. بہت شکریہ. اشفاق بھائی کا حکم پڑھتا ہوں. دیکھیے گا سیف اللہ بھائی حاضر کرتا ہوں سماج فرمائی کے حاضر کرتا ہوں کہ الہی کاش بن جائے میرا بھی گھر مدینے میں دیار مصطفیٰ میں کاش مجھ کو موت آ جاتی دیار مصطفیٰ میں کاش مجھ کو موت آ جاتی قیامت تک لگا رہتا میرا بستر مدینے میں قیامت تک لگا رہتا میرا بستر مدینے میں. بہت بہت شکریہ دوستو. آئیے ابھی کچھ روز قبل حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب دامت برکاتہ کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے خاص طور سے تمام شعراء حضرات کو یہ بتایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے اسٹیجوں سے قومی یکجہتی، ایکتا اور ملنساری کا پیغام دیا جاتا ہے. میں 4 مصرے یہاں سے پڑھتا ہوں، خصوصاً حضرت قاری سراج صاحب کی توجہ چاہتا ہوں. ناظرین مشاعرہ صاحب حاضر کرتا ہوں سماج فرمائے کے اخلاق کو میرے خدا، اخلاق کو میرے خدا ایسا کمال دے، اخلاق کو میرے خدا ایسا کمال دے، مرنے کے بعد بھی جہاں جس کی مثال دے، مرنے کے بعد بھی جہاں جس کی مثال دے. لے جا میرا ہو اس قدر شیریں میرے خدا، لے جا میرا ہو اس قدر شیریں میرے خدا، دشمن دیا ہے سامنے ہتھیار ڈال دے. اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، جناب حافظ شرافت بسوانی زندہ باد، نعتیہ مشاعرہ زندہ باد، سرزمین بکوا، زندہ باد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ دوستو. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دوستو ہم سبھی شاعر جن کے قدموں میں بیٹھ کر شاعری کو لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، استاد الشعراء اور سب کے مشرف و مربی کرم فرما علی جناب ڈاکٹر شمیم صاحب رامپوری صاحب کا یہ پروگرام ہے. اور بالخصوص میں نے اشفاق بھائی کو دیکھا کہ اشفاق بھائی بہت ایسے پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر جلدی تشریف لے جاتے ہیں. بہرحال یہ ہم سب کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا استاد ہم سب کو فراہم کیا، ہم سب کو عطا کر دیا کہ جس کے زیر سائے ہم ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان فیضیاب ہو رہا ہے. اللہ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے. آئیے میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مکمل کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. حاضر کرتا ہوں، ذرا ساتھ لہے کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کی ایک بار
بیاں ہو مرتبہ کیسے تمہارا سرور عالم. دیکھیے گا دوستو، حفاظت فرمائیے گا. حاضر کرتا ہوں، 4 میں سے پڑھتا ہوں. دیکھیے گا قرض کے بیاں ہو مرتبہ کیسے تمہارا سرور عالم. خدا نے آپ پر قرآن اتارا سرور عالم. خدا نے آپ پر قرآن اتارا سرور عالم. یقیناً 4 ٹکڑوں میں، یقیناً 4 ٹکڑوں میں کمر تقسیم ہو جاتا اگر ایک اور کر دیتے اشارہ سرور عالم. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ دوستو. آج کے اس مشاعرے کو سجانے میں حافظ عبد الحسیب صاحب کی بہت محنتیں رہی ہیں. بارہا سے فون پر رابطہ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے. اشفاق بھائی میں پھر سے پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. دوستو مجھے سند مل گئی. اشفاق بھائی نے مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیا. حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. ایک بار لہک کہہ دیجیے سبحان اللہ. شمس الدین بھائی دیکھیے گا. ماں صاحب لال محمد صاحب بھی تشریف فرمائے. پڑھتا ہوں، دیکھیے گا. حضرت کے بیاں ہو مرتبہ کیسے تمہارا سرور عالم. خدا نے آپ پر قرآن اتارا سرور عالم. خدا نے آپ پر قرآن اتارا سرور عالم. یقیناً 4 ٹکڑوں میں، یقیناً 4 ٹکڑوں میں کمر تقسیم ہو جاتا اگر ایک اور کر دیتے اشارہ سرور عالم. اگر ایک اور کر دیتے اشارہ سرور عالم. بہت بہت شکریہ حضرات. آئیے مکمل کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. ہندوستان کا وہ معروف شاعر ہم کو بڑی خوش نصیبی سے میسر ہوا ہے. اللہ بہت علاقے کی میں نے دیکھا بہت سارے اشتہاروں میں اشفاق بھائی کا نام تھا، لیکن اسی وجہ سے حاضر نہیں ہو پائے. یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ آپ یہاں پر تشریف فرما. انشاءاللہ سبھی لوگ دلجوئی کے ساتھ اشفاق بھائی کو سماعت کریں گے. پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں. حافظ ابو شہمہ صاحب توجہ. میرے خدا وہی حسب وہی حسب وہی اپنی شام ہو جائے. وہی حسب وہی حسب وہی اپنی شام
کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ قبول میرا درود و سلام ہو جائے، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہی وصف وہی وصف وہی اپنی شام ہو ماشاءاللہ، یہاں پر دو حسیب صاحب موجود ہیں، حاضر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، طلباء کے حوالے سے ایک بند پڑھتا ہوں میں، بہت خوبصورت بند، بہت بہت شکریہ دوست یاد دلانے کے لیے۔ دوستو، استاد محترم تشریف لے آئیں، بہت جلدی اپنی جگہ لیتا ہوں، ایک بند اس کے بعد مختلف سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار کا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہی وصف وہی وصف وہی اپنی شام ہو جائے، حیات شرع نبی میں تمام ہو بنتے ہیں بڑھاتے ہیں، قرآن مقدس بنتے ہیں بڑھاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں وہ لوگ نہاتے ہیں، وہ لوگ نہاتے ہیں، کرتے ہیں تلاوت جو قرآن کے پاروں کی، کرتے ہیں تلاوت جو قرآن کے پاروں کی، وہ اپنے مکانوں سے شیطان بھگاتے ہیں، شیطان بھگاتے ہیں، شیطان گونڈا سے تشریف لائے ہیں کچھ لوگ، چلیے آخری مقطع جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ ان کے حوالے کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہی وصف وہی اپنی شام ہو جائے، حیات شرع نبی میں
ہم جان تو دے دیں گے. اب بولیے گا ایمان نہیں دیں گے. ایمان دوستو یہ بے ادبی ہے, یہ نعت رسول کی محفل ہے, اس طریقے کی حرکت نہیں کی جاتی. ابھی آپ اپنے بڑوں سے سیکھیے بیٹا, دیکھیے کس طریقے سے بات کرنا ہے, آپ دیکھیے یہ کیا جاتا ہے. چلو پڑھتا ہوں, حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. کرتے ہیں زمانے میں اعلان نہیں دیں گے, کرتے ہیں زمانے میں اعلان نہیں دیں گے, بیکار کی باتوں پر ہم دھیان نہیں دیں گے, ہم دھیان نہیں دیں گے. سرکار مدینہ کے ہم لوگ دیوانے, سرکار مدینہ کے ہم لوگ دیوانے, ہم جان تو لے دیں گے, ایمان نہیں دیں گے, ایمان نہیں دیں گے, ایمان نہیں دیں گے. نام ہو